بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 63 سبق ہے، اور آج ہم یہ سبق پڑھیں گے باب کیف المسح سے، یعنی یہ باب ہے کیفیت مسح کے بیان میں۔ حدیث نمبر 161 ہے، اور یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرماتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے اوپر کی جانب مسح فرماتے تھے۔ آگے حدیث نمبر 162، یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دین قیاس رائے کا نام ہوتا تو البتہ موضوع پر مسح، نیچے مسح کرنا موضوع کے اوپر مسح کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا، لیکن فرماتے ہیں کہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی رأس خفیہ، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موضوع پر اوپر کی جانب مسح، اس کے زہر پر مسح کر رہے تھے۔ اگلی حدیث اسی سند کے ساتھ حضرت اعمش سے روایت ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ اس روایت میں یہ ہیں کہ میں ہمیشہ پاؤں کے نچلے حصے کو دھونا افضل خیال کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر والی جانب مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے حدیث نمبر 164، یہ حدیث فرمائے کہ حضرت حفص بن غیاث سے روایت ہے، اور وہ حضرت اعمش سے اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور وہ اس میں فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین قیاس اور رائے کا نام ہوتا تو البتہ موضوع کے نیچے باطن والے حصے پر مسح کرنا اوپر والے حصے سے مسح کرنا زیادہ افضل ہوتا۔ وقد مسح النبی علی ظہر خفیہ، لیکن تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر والے اس کے زہر یعنی پشت پر مسح فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلی جو روایت ہے، اگلی روایت بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ، حدیث نمبر 165، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں وضو کرایا، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع وضو کے دوران اپنے موضوع کے اوپر اور نیچے مسح کیا ہے، یعنی یہاں الفاظ ہیں فمسح علی الخفین اعلی الخفین واسفلہما، یعنی آپ نے اپنے دونوں موضوع کے اوپر بھی واسفلہما اور ان کے نیچے کی جانب بھی مسح کیا ہے۔ یہ باب کیف المسح، اس کے اندر ہم دو باتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر کیفیت مسح میں جو حضرات فقہا کا اختلاف ہے اس کو بیان کریں گے، دوسرے نمبر پر غرض قال ابو داؤد اور سند کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے۔ امر اول، پہلی بات کیفیت مسح میں حضرات فقہا کا اختلاف، اس میں دو مذہب ہیں۔ پہلا مذہب احناف اور حضرات حنابلہ کا ہے کہ ان کے ہاں مسح موضوع کے اوپر کرنا، زہر پر کرنا واجب ہے، اور باطن یعنی نیچے مسح، پاؤں کے نچلے جانب مسح کرنا یہ بدعت ہے۔ اور دوسرا مذہب حضرات شوافع اور مالکیہ کا ہے، ان حضرات کے ہاں زہر پر مسح کرنا واجب، یعنی پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنا واجب، اور مسح باطن پر یعنی نیچے والی پاؤں سے نیچے والے حصے پر مسح کرنا سنت اور مستحب ہے۔ البتہ اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے مسح صرف باطن پر کیا، نیچے والے حصے پر کیا، اور موضوع کے زہر پر مسح نہ کیا تو اب کسی اسم کا مسح نہیں ہوگا، یعنی خالی باطن کے مسح کا اعتبار بالاتفاق نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا احناف اور حنابلہ کے دلائل دیکھیے۔ احناف اور حنابلہ کی جو دلیل حدیث باب حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے کہ جس کے اندر الفاظ کان یمسح علی الخفین،
کہ آپ موزے کے اوپر مسا، یعنی ظاہر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے اوپر ہی مسا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے یہاں 4 استاد ہیں، ان میں سے صرف محمد بن سبا علی الخفین کے الفاظ ذکر کر رہے ہیں، باقی 3 اساتذہ علی ظہر الخفین کے الفاظ نقل کر رہے ہیں۔ تو مسح علی الخفین یہ مبہم الفاظ ہو گئے، اور علی ظہر الخفین یہ اس کی تفسیر ہو گئی ہے۔ تو مبہم کو ہم اس مفسر جو الفاظ ہیں باقی 3 اساتذہ جو امام ابو داؤد کے ذکر کرتے ہیں، ہم اس پر محمول کریں گے۔ دوسری دلیل حضرات احناف و حنابلہ کی یہ ہے، وہ بھی وہ حدیث کے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مضمون ہے، اسی حدیث باب کے اندر ہے کہ اگر دین، عقل اور رائے کا نام ہوتا تو مسا موضوع کے ظاہر کی بجائے باطن یعنی پاؤں کے نیچے قدموں والی جگہ پر واجب ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے ظاہر پر مسا فرما رہے ہیں۔ اور تیسری دلیل حضرت وہ بھی حدیث مغیرہ بن شعبہ ہے کہ جس میں الفاظ یہ آتے ہیں انہو مسح خفین اعلاہما مسحۃ واحدۃ، کہ آپ نے اپنے پاؤں کے اوپر والے حصے پر ایک مرتبہ مسح کیا ہے۔ یہ بہقی کی بھی روایت ہے۔ آگے شوافع اور مالکیہ کے کیا دلائل ہیں دیکھیں حضرات۔ مالکیہ اور شوافع آخری حدیث جو ہم نے یہاں حدیث باب میں آخری حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث کو اپنا استدلال بناتے ہیں۔ دیکھیں آخری حدیث بھی ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ قال وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فمسح اعلی الخفین واسفلہما۔ اب یہاں دیکھیں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے دونوں جانب یعنی مسح کیا، اوپر کی جانب بھی اور پاؤں کے دونوں نچلے حصوں پر بھی مسح کیا ہے۔ تو یہ اپنی دلیل کے طور پر حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب یہ کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث منقطع ہے۔ اچھا اس کے وجوہ انقطاع کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے حضرات محدثین نے وجوہ انقطاع 4 بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں جو سند کے اندر ثور ہیں، ثور بن یزید، انہوں نے کیونکہ سند میں ذکر کیا قال محمود اخبرنا ثور بن یزید عن رجا، یہاں فرمائے کہ ثور کا رجا سے سما ثابت نہیں ہے۔ تو اس میں ایک راوی جو کاتب مغیرہ ہیں اس کو مرفوع کی بجائے مرسل ذکر کیا ہے، اور دوسرا وجہ انقطاع اس میں یہ ہے کہ خود کاتب مغیرہ جو ہیں وہ مجہول ہیں، لیکن یہ وجہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن ماجہ میں تصریح ہے کہ یہ جو کاتب مغیرہ ہیں ان کا نام وراد تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک وجہ اور بھی یہ ذکر کی ہے کہ اس میں راوی جو ولید ہیں وہ مدلس ہیں اور عنعنہ سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، تو یہ بھی وجہ جو وجہ انقطاع ہے، یہ وجہ بھی انقطاع معتبر نہیں ہے، کیونکہ اسی روایت میں صیغہ اخبار کی بھی صراحت ہے۔ تو لیکن خلاصہ یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ حدیث منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے امام بخاری اور ابو زرع سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو دونوں حضرات نے اس حدیث کو غیر صحیح کہا ہے، اور اسی حدیث کے بارے میں امام دارقطنی علیہ رحمہ نے فرمایا انہ لیس بثابت، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث وہم راوی ہے، کیونکہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے اور اس میں مغیرہ بن شعبہ کے شاگردوں میں صرف کاتب مغیرہ جو اسفلہما کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، باقی کسی نے بھی یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، اس وجہ سے ہم کاتب اس کو وہم راوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ایک جزوی واقعہ پر محمول ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع کے اوپر والے حصے پر مسح کیا کرتے تھے، نیچے والے پر نہیں کیا کرتے تھے۔ آگے فرمائے کہ سند کے متعلق چند باتیں۔ حدیث نمبر 163 حدثنا محمد بن رافع۔
دیکھیں اس سوال یہاں ہے کہ یہ ہوگا کہ اس حدیث کا اول حصہ اور آخری حصہ ان دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔ اول حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں باطن قدمین دھونے کو بہتر سمجھتا ہوں، اور آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر خفین پر مسح کیا، تو مسح علی الخفین کا غسل قدمین سے پھر کیا تعلق ہو گیا؟ تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں، دیکھیں حدیث کا اول حصہ مؤول ہے، قدمین سے مراد یہاں خفین ہے اور غسل سے مراد مسح ہے، تو اب مانا ہوگا کہ خفین کے باطن حصے کو مسح سے زیادہ لائق سمجھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ظہر خفین پر مسح کر رہے ہیں، باطن خفین پر مسح نہیں کر رہے۔ اور آگے فرمائے کہ قال وقی یعنی الخفین، یہ بھی ایک سوال مقدر ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے باطن القدمین کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح رجلین جائز ہے، حالانکہ اجماع امت اس کے خلاف ہے۔ تو وقی نے اس کا جواب دیا کہ روایت میں لفظ قدمین سے مراد خفین ہے، رجلین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔